کہ الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کی تعبیر اور اس آیت کی جو تشریح ہے وہ بھی ہمارے لوگ غلط بیان کرتے ہیں۔ تو سن لیجئے کہ مرد کو قوام یعنی گھر کا امیر بنایا گیا ہے، مرد گھر کا منیجر ہے، مرد کو گھر کا منیجر بنایا گیا۔ کیوں؟ جس طرح ایک آفس اور ایک مل اور ایک فیکٹری میں چند بندے کام کرتے ہیں تو ایک کو منیجر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ سب کو مینیج کرے اور ارینج کرے، تو منیجر بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے مرد کو گھریلو سلطنت کا منیجر بنایا ہے۔ بیوی کو کہا کہ تم اس کے محتاط ہو، کہ تم اس کی بات مان کر چلو گی تو تمہاری زندگی میں برکتیں ہوں گی، راحتیں ہوں گی۔ لہذا لڑائی اور جھگڑے کی وجہ کیوں ہوتی ہے خاندان میں میاں بیوی کے درمیان؟ کہ عورت چاہتی ہے کہ حکومت میری ہو، بات میری چلے، خامد میری انگلیوں کے اشاروں پر ناچے۔ مرد اور عورت میں ہر بات پر بحث مباحثہ، کھوج کرید، تجسس اور ایک دوسرے کی بات کا لحاظ نہ رکھنا، اس سے گھر کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مرد گھریلو زندگی کا جو قوام ہے، منیجر ہے، سربراہ ہے، امیر ہے، وہ مرد ہے۔ تو لہٰذا وہ ایک دوسرے، اگر ہم مرد کو قوام تو کہتے ہیں لیکن یہ بات نہیں دیکھتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متاعت کے حقوق کیا بیان کیے۔ فرمایا کہ متاعتوں کا خیال رکھو، وہ تعلیمات ہم اگنور کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے لیے 2 سفارشیں بھی کی ہیں، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے، اور قرآن نے ایک خوبصورت اصول بتایا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ النساء کی یہ آیت نمبر 19 ہے کہ اے شوہر تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں بیویوں کی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے۔ جس طرح اللہ نے سفارش فرمائی ہے اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش فرمائی ہے۔ آخری وقت فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے متاعتوں کا خیال رکھنا۔ متاعتوں میں بیوی کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ تو اسلام نے بیوی کے لیے 2 بڑی سفارشیں کی ہیں، اللہ کی بھی سفارش ہے، اس کے رسول کی بھی، کہ بیوی کو محبت دو، اسے پیار سے رکھو، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، نوک جھونک، ہر وقت کی سختی، بے رخی سے حد الوسع پرہیز کیا جائے۔ مالک نے سفارش کی ہے، بنانے والے نے، خالق نے، مالک نے۔ جب کوئی آدمی کسی کی سفارش کو اگنور کرتا ہے، نہیں مانتا، تو کیا ناراضگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کا دین تو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پامال بھی مسلمان کر رہے ہیں۔ ہماری عملی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے وہ کیا ہے، وہ دور ہے۔ ہم عملاً مسلمان نہیں ہیں، ہم قولاً مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا بیویوں سے درگزر کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور بیوی سے درگزر کرنے کا معاملہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انعام بتایا ہے کہ بیوی کی کسی بھی غلطی کوتاہی سے درگزر کرو۔ جس نے بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن معاف فرما دے گا کہ اس نے میری بندی پر، اس نے درگزر سے کام لیا تھا، معاف کیا تھا۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں، آپس میں بھی اور میاں بیوی کے درمیان بھی۔ تو اس کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ تو لہٰذا کامیاب زندگی کے یہ 2 بنیادی اصول ہیں، یہ 2 + 2 4 کی طرح سن لیجئے کہ کامیاب زندگی کیسے گزرے گی، اسلام کی نقطہ نظر سے، قرآن کے نقطہ نظر سے، اسوہ حسنہ علیہ تحیت و ثنا کی روشنی میں وہ کیسے گزرے گا۔ تو میاں بیوی کو اپنی اشاروں کی زبان بنا لینی چاہیے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو اشاروں سے بات سمجھا دے، ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھے، مسکرا کر دیکھے، پیار بھرے لفظ اپنا لیں، اشاروں میں پیغام دے دیں۔ کھوج کرید یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے پرسکون ازدواجی زندگی کے لیے 2 باتیں بتائی ہیں ضروری، کہ فرما برداری، مرد کی فرما برداری عورت کرے اور عورت کے حقوق کا مرد خیال رکھے۔ لہذا دیندار لوگ وہ رف بھی ہوتے ہیں اور ٹف بھی ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقی دیندار ہوتے ہیں نہ رف ہوتے ہیں نہ ہی ٹف ہوتے ہیں۔
ہم رف اور ٹف کیوں ہو گئے کہ ہم رسمن رواجن مسلمان ہیں، ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ بات بات پر غصہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو خوشگوار زندگی، ایک دوسرے سے درگزر کرنے کا حکم دیا۔